السلام علیکم ناظرین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی ناظرین، کہتے ہیں کہ اولاد اللہ پاک کا ایک خاص کرم ہوتا ہے، اور اگر اولاد میں بیٹی ہو جائے تو یہ کرم اور خاص ہو جاتا ہے۔ اسلام سے قبل بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، پھر اسلام نے ہمیں درس دیا کہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، اور دنیا کا ہر مسلمان اس رحمت سے مستفید ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، دنیا کے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھے کپڑے، اچھی تعلیم، اچھی تربیت اور پرسکون زندگی عطا کرے۔ پتہ ہے یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے؟ جب ماں اور باپ اپنے کپڑوں کی بجائے اپنے بچوں کے کپڑوں کے بارے میں سوچتے ہیں، ہزاروں تنگیاں ہونے کے باوجود وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں اور اپنی زندگی سے سکون ختم کر کے اپنے بچوں کو پرسکون زندگی دینے کے لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ باپ دن رات محنت کر کے پیسے اس لیے کماتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو اچھی زندگی میسر کر سکیں۔ باپ اور بیٹی کے پیار کے بارے میں تو کیا کہنا، بیٹی کے لیے جو باپ کے دل سے پیار نکلتا ہے وہ اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، کیونکہ بیٹیاں تو پرائی ہوتی ہیں۔ باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو 20 سال کی عمر تک میری بیٹی میرے پاس ہے، میں اس کو اتنا سکون دوں، اتنا پیار دوں کہ میری بیٹی یہ 20 سال میں اپنی زندگی کو جی بھر کے گزار سکے، اور جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تاکہ میری بیٹی کو کوئی بات نہ کر سکے۔ تو سوچئے، جب وہی بیٹی 16 برس کی عمر میں گھر سے اغوا ہو جائے یا پھر گھر سے بھاگ جائے تو اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی جس نے رو رو کر پہلی اولاد میں بیٹی مانگی ہو۔ سوچئے اس ماں کے بارے میں جس نے ہزاروں جگہوں پر کہا ہوگا کہ میری بیٹی تو بہت اچھی ہے، میری بیٹی کی تربیت میں نے بہت اچھی کی ہے، میری بیٹی الگ ہے، وہ تو میرا مان ہے۔ کیسے جی رہے ہوں گے وہ ماں باپ، کیسے وہ دوسروں سے باتیں کرتے ہوں گے۔ اس باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا تو دل ہی بے چین ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں دعا زہرا کی طرف۔ ہر روز نئی نئی ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، نئے نئے بیان آ رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل سکا کہ حقیقت ہے کیا۔ ہر بندے کے نزدیک اب اس کے دو پہلو ہیں، یا تو دعا زہرا کو اغوا کیا گیا ہے یا پھر دعا زہرا گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے، کیونکہ کل بھی جو ان کی انٹرویو کی ویڈیو نشر ہوئی جس میں دعا زہرا اور ظہیر کو کچھ یوٹیوبر نے بٹھا کر انٹرویوز لیے ہیں، ان میں بھی کوئی اتھینٹک رپورٹ نہیں ملے۔ میں تو دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے ایسے ایسے ان کو سوال کیے کہ جیسے یہ کوئی مذاق ہے، جیسے یہ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اب کویسچن کرنے والا جو ان سے سوال کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، جب آپ کراچی سے لاہور کے لیے نکلی تو راستہ سفر کیسا تھا؟ آپ ظہیر سے سچا پیار کرتے ہیں؟ اگر سچا پیار کرتے ہیں تو کتنا سچا پیار ہے؟ راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی؟ آپ نے ظہیر کو کیسا پایا؟ آپ ظہیر سے مطمئن ہیں؟ مجھے تو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ وہ بچے جو ابھی اپنی تعلیم کے آغاز میں ہیں، ہم ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہم معاشرے کے دوسرے بچوں کو کیا دکھا رہے ہیں؟ میں صرف یہ سوچ کر پریشان ہوتا ہوں، جن لوگوں کو موقع ملا کہ ان کا انٹرویو کنڈکٹ کر سکیں، وہ اگر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ جب کراچی سے نکلے تو سفر کیسا رہا، کیا وہ یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ جب آپ کراچی سے نکلے تو راستے میں ایک دفعہ بھی آپ کو اپنے ماں باپ کی یاد نہیں آئی؟ کیا وہ یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ گھر سے نکلنے سے پہلے آپ نے اپنی چھوٹی بہنوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ کیا وہ یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے اپنی والدہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا؟ کیا وہ یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے ایک ایسے بندے کے لیے جس کو آپ نے ابھی دیکھا بھی نہیں، اپنے چمکتے ہوئے باپ کے چہرے کو چھوڑ کے آ گئی؟ کیا راستے میں آتے ہوئے ایک دفعہ بھی آپ کے دل کو بے چینی نہیں ہوئی کہ آپ کیا کرنے لگی ہو؟ اب بات کرتے ہیں ان دو پہلو کی۔ اگر تو دعا زہرا اغوا ہوئی ہے تو پھر یہ ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے اداروں کے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ سب کچھ سامنے ہونے کے باوجود ابھی تک جنہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ پکڑے کیوں نہیں گئے؟ عدالت ابھی تک کسی فیصلے پر کیوں نہیں پہنچی؟ اور اگر دعا زہرا اپنا گھر چھوڑ کر آئی ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی شخص اپنے ماں باپ کو ذل و رسوا کر کے کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکتا۔
میں تو صرف یہی کہوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ دعا زہرہ پھر بھی بیٹی ہے، کیونکہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ خدا حافظ۔